السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، یہ کہانی ہے سدرہ کی، جو ایک شادی میں گئی تھی۔ وہاں اسے عاقب نے پسند کر لیا۔ وہ خوبصورت نہیں تھا لیکن اچھے گھر کا تھا، اور سدرہ غریب گھر سے جیسے تیسے رشتہ طے ہو گیا، اور پھر شادی اس شرط پر ہوئی کہ عاقب اسے نوکری سے نہیں روکے گا۔ عاقب اس بات پر راضی نہ تھا۔ شادی کی پہلی رات جب عاقب سدرہ کے پاس گیا تو وہ بیڈ سے اٹھ کر روتے ہوئے صوفے پہ جا بیٹھی۔ خیر، کسی طرح عاقب نے اس رات کا معاملہ سیدھا کیا اور زندگی گزرنے لگی۔ بچے ہوئے، وہ بہت پیارے تھے۔ عاقب کو شک ہوا، اتنے پیارے بچے میرے نہیں ہو سکتے، اس لیے وہ اپنی بیوی سدرہ پر شک کرنے لگا۔ ایک دن اس کے پیچھے اس کے آفس میں گیا۔ کیا دیکھتا ہے، سدرہ آفس جانے کی بجائے ساتھ والی کوٹھی میں چلی گئی، جو کہ اس کے باس کی تھی۔ بس پھر کیا تھا، عاقب تو پاگل ہو گیا۔ پھر اس نے کیا قدم اٹھایا؟ کیا واقعی سدرہ غلط تھی؟ کیا ہوا اس کہانی کا انجام؟ یہ سب جاننے کے لیے کہانی کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ چلے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ جب یہ خبر ملی رابعہ کے بھائی عاقب نے اپنی بیوی اور 3 خوبصورت پھول سے بچوں کو موت کے گھاٹ اتار کر خودکشی کی کوشش کی ہے تو ہم سب سکتے میں رہ گئے۔ عاقب کا گھر ہمارے پڑوس میں تھا اور وہ کافی عرصے سے کسی ذہنی پریشانی میں مبتلا تھا۔ اس نے اچھی بھلی نوکری بھی چھوڑ دی تھی اور اب ہر وقت اس کے گھر سے جھگڑنے کی آوازیں آتی رہتی تھی۔ عاقب پہلے ایسا نہ تھا۔ وہ نیک، شریف، 5 وقت کا نمازی اور ایک نارمل شخص تھا۔ ہم لوگ ان کے گھرانے کو برسوں سے جانتے تھے، کیونکہ عاقب کے والدین کا مکان ہمارے مکان کے دائیں طرف تھا۔ عاقب شادی سے پہلے والدین کے ساتھ رہتا تھا، مگر شادی کے بعد ماں کے پرزور مطالبے سے مجبور ہو کر اس نے ہمارے گھر کے بائیں جانب ایک برائے فروخت گھر خرید لیا۔ یوں ایک طرف رابعہ اور اس کے والدین اور دوسری جانب رابعہ کا بھائی عاقب ہمارے پڑوسی ہو گئے تھے۔ رابعہ میرے بچپن کی سہیلی تھی اور ہم نے ساتھ پرائمری تعلیم حاصل کی، میٹرک بھی ساتھ کیا تھا۔ ان کے گھر میں برسوں کا آنا جانا تھا، ایک دوسرے کی ہر خوشی غمی میں شریک ہوتے تھے، اور ہم دونوں کی دوستی کے باعث ہمارے گھرانوں میں بھی اچھے تعلقات قائم ہو گئے تھے۔ رابعہ کی والدہ اکثر ہمارے گھر آیا کرتی تھیں۔ وہ گھنٹوں امی کے پاس بیٹھی باتیں کرتی رہتی۔ ایک روز رابعہ کی والدہ آئیں، بتایا ان کی بڑی بیٹی کی شادی ہے۔ وہ شادی کا کارڈ دینے آئی تھیں۔ اس بار وہ کافی دنوں بعد ہمارے گھر آئی تھیں اور شادی کا دعوت نامہ لے کر ساتھ آئی ہوئی تھیں۔ انہوں نے بتایا شادی جلدی میں طے ہوئی ہے اور یہی معاملات طے کرنے کے سبب وہ مصروف تھیں، لہٰذا ہمارے گھر بھی نہیں آ پائیں۔ انہوں نے معذرت کی کہ پہلے سے ہمیں اس بارے میں اطلاع نہیں دے سکیں، اور پھر بہت اصرار سے شادی میں شرکت کے لیے کہا۔ ہم سب نے بڑی خوشی کا اظہار کیا۔ ہمیں واقعہ بہت خوشی ہوئی تھی۔ امی نے کہا کہ ایسے موقع پر گھر میں مصروفیات بڑھ جاتی ہیں، لہٰذا معذرت کی کیا بات ہے، ہم شادی میں ضرور آئیں گے اور خوب تیاری کے ساتھ آئیں گے۔ میں نے ان سے ہنستے ہوئے کہا، باجی کی شادی کے لیے تو میں نے نئے جوڑے کے علاوہ میچنگ جیولری اور سینڈلز بھی خریدوں گی۔ آنٹی نے میری بات سن کر ہنستے ہوئے خوشی سے مجھے گلے لگا لیا۔ ہمارے درمیان ایسی ہی محبت تھی۔ شادی والے روز جب ہم لوگ وہاں پہنچے تو خوب رونق میلہ تھا۔ دلہن کے گرد حسین اور نوخیز لڑکیوں کا مجمع لگا ہوا تھا۔ وہ سہاگ کے گیت گا رہی تھیں اور ڈھولک بجا رہی تھیں۔ انہی میں سے چند اٹھ کھڑی ہوئیں اور محو رقص ہو گئیں۔ انہیں دیکھ کر یوں لگتا تھا جیسے پھولوں بھرے باغ میں رنگ برنگی تتلیاں محو رقص ہوں۔ میری نظر ایک لڑکی پر ٹھہر گئی جو پریوں کے اس جھرمٹ میں ناچ رہی تھی۔ وہ مجھے اچھی لگی۔ رابعہ اور اس کا بھائی عاقب برآمدے میں کھڑے ہوئے تھے۔ میری نگاہ ادھر گئی، دیکھا تو عاقب بھی اس پری جمال کے سحر میں کھویا ہوا تھا جو مجھے بھی اچھی لگی تھی، اور وہ ایک ٹک سدرہ کو تکے جا رہا تھا، شاید سوچ رہا تھا اس مہکتی کلی کو نہ جانے کس کے دامن میں گرنا ہے۔ اس شام رابعہ ہمارے گھر مہندی کا کھانا دینے آئی تو بتایا کہ کھانا کافی بچ گیا تھا، امی جان نے محلے میں بانٹ دیا ہے۔ میں نے سوال کیا، وہ لڑکی جس نے آتشی جوڑا پہن رکھا تھا وہ کون تھی؟ دراصل ہم ان دنوں اپنے بھائی کے لڑکی تلاش کر رہے تھے، اس لیے میں نے یہ سوال کیا تھا۔ رابعہ نے جواب دیا، وہ لڑکی سدرہ ہے، میری باجی کی سہیلی نجمہ کی چھوٹی بہن، بڑی خوبصورت اور منمونی ہے۔ امی نے اسے عاقب کے لیے پسند کر لیا ہے، کیونکہ عاقب بھائی کو ایک نظر دیکھ کر ہی لٹو ہو گئے ہیں۔ یہ کہہ کر رابعہ نے بات ختم کر دی، اور سدرہ کو بھابھی بنانے کی آرزو میرے دل میں گھٹ کر رہ گئی تھی۔ رابعہ نے بعد میں بتایا کہ لڑکی غریب گھرانے سے ہے اور ملازمت کرتی ہے۔
امی اس کو بہو بنانے کے حق میں نہیں ہیں، لیکن عاقب بھائی باضد ہے کہ اس لڑکی سے شادی کرنی ہے۔ گویا شادی کا ہنگامہ تو ختم ہو گیا، مگر عاقب کے دل میں شور سے ایک اور ہنگامہ اٹھ کھڑا ہوا۔ جب سے اس حور شمائل کو محو رقص دیکھا تھا تو حواس جاتے رہے تھے، کھانا پینا حرام ہو گیا تھا۔ اس نے ماں سے صاف کہہ دیا تھا شادی کرے گا تو اسی لڑکی سے، ورنہ شادی ہی نہیں کرے گا۔ بیٹے کے اصرار پر خالہ سدرہ کی والدہ سے بات چیت کے لیے گئیں۔ ان لوگوں کے لیے رشتہ کسی نعمت سے کم نہیں تھا، تاہم سدرہ اس رشتے پر راضی نہ تھی۔ وہ نوکری کے مزے لوٹنا چاہتی تھیں، جبکہ خالہ نہیں چاہتی تھی ان کی ہونے والی بہو ملازمت کرے۔ لڑکی نے شرط رکھ دی، شادی اسی صورت میں قبول ہے اگر سسرال والے ملازمت پر اعتراض نہ کریں گے اور ملازمت شادی کے بعد بھی جاری رکھنے کی اجازت دیں۔ عاقب تو عشق میں دیوانہ ہو گیا تھا، والدین پر دباؤ ڈالا کہ شرط منظور کر لو، کیونکہ عورت کے ملازمت کرنے میں کوئی عیب نہیں، مجھے یہ شرط منظور ہے۔ والدین ایک بار پھر بے بس ہو گئے تھے، بیٹے کی محبت میں ہتھیار ڈالنے پڑ گئے۔ معاملہ یہ نہیں تھا، اصل معاملہ تو یہ تھا، سدرہ یہاں شادی نہ کرنا چاہتی تھی، کیونکہ عاقب خوش شکل نہ تھا، تبھی ایسی شرط رکھ دی تھی کہ لڑکے والوں کی طرف سے انکار ہو جائے گا۔ بہرحال والدین کے دباؤ سے اسے عاقب سے شادی کے لیے ہاں کرنا پڑ گئی۔ سپنوں کی رات جب دلہا نے دلہن کا گھونگھٹ اٹھایا تو وہ مبہوت رہ گیا۔ سہیلیوں نے 16 سنگار کر کے دلہن کے حسن میں 4 چاند لگا دیے تھے۔ جب اس نے اپنے شریک حیات کا التفات چاہا تو وہ روتی ہوئی مسحری سے اٹھ کھڑی ہوئی اور صوفے پر جا کر بیٹھ گئی۔ اس رویے پر دولہا میاں پریشان ہو گئے، لیکن دلہن کو مجبور نہ کیا۔ اکثر لڑکیاں شادی کے رموز و اسرار کو نہیں سمجھتیں تو خوف کھاتی ہیں۔ ولیمے کے دن شام کو دلہن نے والدین کے گھر جانے کی فرمائش کر دی۔ وہ ملنے گئی تو رات وہیں رہ گئی اور پھر ہفتہ بھر نہ لوٹی۔ جب اس کے والدین نے ڈانٹ ڈپٹ کر جانے پر مجبور کیا تو مارے باندھے تو آ گئی، لیکن شوہر کے ساتھ ناگواری کا اظہار کرتی رہی۔ عاقب پریشان تھا، مگر کسی سے دلہن کی شکایت نہ کرتا تھا کہ تماشا بننے سے پہلے خود ہی صورتحال سنبھال لے۔ وقت بہت بڑا ظالم ہے، وہ کسی کا انتظار نہیں کرتا۔ دلہن کو بھی دلہا کی آرزوؤں سے سمجھوتا کرنا پڑا، کیونکہ عاقب نے شرط عائد کر دی، اگر تم میری نہ بنو گی تو پھر میں ملازمت کے لیے تم کو گھر سے باہر جانے کی اجازت نہ دوں گا، تم گھر سے باہر قدم نہ نکال سکو گی۔ چھٹیاں ختم ہو رہی تھیں اور یہ بڑی کڑی شرط تھی۔ ملازمت کو برقرار رکھنے کے لیے سدرہ کو ہر صورت گھر سے باہر قدم نکالنا ہی تھا۔ بہرحال کچھ عرصہ اکھڑی رہنے کے بعد وہ عاقب کے ساتھ خوش و خرم ہو گئی۔ اس دوران 3 بچے بھی یکے بعد دیگرے ہو گئے تھے۔ سدرہ نے پھر بھی ملازمت نہ چھوڑی، وہ بچے 7 نندوں کے حوالے کر کے چلی جاتی تھی۔ یوں 6 برس بیت گئے تھے۔ نندوں نے اسے مجبور کیا یا تو وہ ملازمت ترک کر دے یا پھر علیحدہ گھر میں رہے اور اپنے بچوں کی پرورش خود کرے۔ وہ بھی دل سے یہی چاہ رہی تھی۔ ایک بوڑھی عورت کو صبح سے شام تک بچوں کی آیا کے طور پر رکھ لیا اور خود ملازمت جاری رکھی۔ وہ صبح 9 بجے جاتی تھی اور شام 5 بجے آ جاتی تھی۔ عاقب کی ملازمت اچھی اور معقول تنخواہ تھی، وہ بھی صبح کا گیا، شام 5 بجے لوٹ کر گھر آ جاتا تھا۔ اس دوران بچے آیا 7 گھر ہوتے تھے۔ علیحدہ گھر میں رہنے کے بعد سال بعد میاں بیوی میں کسی بات پر جھگڑا شدید ہونے لگا، تبھی بوڑھی آیا چلی گئی اور سدرہ بچوں کو کبھی دادی کے گھر اور کبھی تالے میں بند کر کے جانے لگی۔ عاقب کا اصرار بڑھنے لگا، اب بچے اسکول جانے کے لائق ہو رہے ہیں، سدرہ نوکری چھوڑ دے اور بچوں کی تعلیم و تربیت پر گھر رہ کر دھیان دے۔ یہ بات سدرہ کو منظور نہ تھی، وہ ان حالات میں بھی نوکری سے چمٹی رہی۔ رفتہ رفتہ عاقب کے رویے میں فرق آنے لگا، وہ بجھا اور ذہنی دباؤ کا شکار ہو کر نفسیاتی مریض لگنے لگا۔ وہ اب بچوں کو بھی پیار نہ کرتا کیونکہ وہ ان سے دور دور رہنے لگتا تھا۔ اس کا رنگ سانولا تھا اور نقوش معمولی تھے، وہ بالکل بھی خوش شکل نہ تھا، لیکن تینوں بچے بہت خوبصورت سرخ و سفید تھے۔ اب اسے وہم ہو گیا بچوں کی شکلیں اس سے نہیں ملتی اور نہ ہی اس کے بہن بھائیوں اور خاندان میں سے کسی فرد سے ملتی ہیں۔ یہ عجیب بات تھی کہ کبھی کبھی وہ اپنے شکوک کا اظہار اپنی والدہ سے اس طرح کرنے لگا کہ یہ بچے اسے اپنے نہیں لگتے کیونکہ یہ بہت خوبصورت ہیں۔ ماں سمجھاتی، بیٹا تم میں نہیں ملتے تو کیا ہوا، ان کی ماں تو خوبصورت ہے، ماں سے خوبصورتی ورثے میں ملی ہوگی۔ اکثر ماں باپ بدصورت ہوتے ہیں مگر بچے خوبصورت ہوتے ہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ کی دین ہے۔ ایک روز عاقب خود ایک ماہر نفسیات ڈاکٹر کے پاس چلا گیا کیونکہ وہ اپنی عجیب و غریب قسم کی سوچوں سے تنگ آ گیا تھا۔ یہ سوچیں خود بخود اس کے ذہن میں وارد ہوتی تھیں
جن سے وہ سخت ذہنی اذیت میں مبتلا رہتا تھا۔ اس نے اپنے خدشات کا ڈاکٹر سے ذکر کیا۔ اس کے بچے اسے اپنے نہیں لگتے کیونکہ وہ بہت خوبصورت ہیں، جبکہ وہ ایک بد شکل سا انسان ہے۔ اس نے بتایا وہ اس وہم کو اپنے ذہن سے نکالنے کی بہت کوشش کرتا ہے، لیکن یہ جیسے اس کی سوچوں سے چمٹ کر رہ گیا ہے۔ ڈاکٹر ماہر نفسیات تھا، اس کا مسئلہ اچھی طرح سمجھ گیا۔ اس نے مروجہ اصولوں کے مطابق عاقب کا علاج کیا اور اسے کافی سمجھایا، مگر مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی کہ مصدقہ سوچوں نے پھر بھی اس کا پیچھا نہ چھوڑا اور تنگ آ کر اس نے علاج چھوڑ دیا۔ وہ اب سدرہ سے اور زیادہ شدت سے الجھنے لگا تھا، بار بار یہی مطالبہ کرتا کہ نوکری چھوڑو اور گھر سے باہر قدم مت نکالو، ورنہ گھر کو تالا لگا کر تم کو قید میں رکھوں گا۔ سدرہ کافی پریشان تھی، وہ بار بار ساس کے پاس عاقب کی شکایت لے کر آتی کہ اپنے بیٹے کو سمجھائیے، یہ عجیب و غریب باتیں کرنے لگے ہیں، اگر مجھے نہیں رکھنا تو بے شک مجھے طلاق دے دیں، لیکن مگر محض شکوک کی بنا پر میری زندگی کو اجیرن نہ بنائیں، میری کوئی غلطی نہیں، آپ خود چیک کر سکتی ہیں۔ سدرہ نے غلط نہیں کہا تھا، وہ فطرتاً اچھی لڑکی تھی، لیکن اس کی ایک ضد سارے معاملات بگاڑ رہی تھی۔ ملازمت نہیں چھوڑے گی۔ اس نے نوکری چھوڑ کر مسئلے کا حل نہ نکالا اور یوں عاقب کی ذہنی بیماری رفتہ رفتہ بڑھتی گئی۔ اب اس کی سوچیں کسی اور سمت میں سفر کرنے لگی۔ اس نے جھنجھلا کر اپنی خراب ذہنی کیفیت کے تحت اچھی بھلی ملازمت چھوڑ دی اور مسلسل بیوی کا پیچھا کرنے لگا۔ ایک دن اس نے دیکھا کہ اس کی بیوی محکمے کے دفتر میں جانے کی بجائے دفتر کے نزدیک ایک عمارت میں چلی گئی ہے۔ اس نے چوکیدار سے پوچھا، کیا یہ عورت پہلے بھی اس جگہ آتی ہے اور یہاں کون رہتا ہے؟ چوکیدار نے بتایا، محکمے کا بڑا افسر یہاں بیٹھتا ہے اور یہ بیوی اکثر یہاں آتی ہیں اور ان صاحب کے پاس دفتر میں بیٹھی رہتی ہیں، کبھی کبھی صاحب مجھ سے ہی ان کے لیے چائے اور کھانا وغیرہ منگوا لیتے ہیں۔ یہ سن کر عاقب کا دماغ گھوم گیا۔ وہ ماں کے پاس گیا اور کہا کہ اس کا شک درست تھا، سدرہ بد چلن ہے، یہ اپنے افسر کے ساتھ اس کے فلیٹ پر تنہا ٹائم گزارتی ہے۔ ماں نے سمجھایا، بیٹا بغیر دیکھے بہو پر بد چلنے کا الزام لگانا درست نہیں ہے۔ ممکن ہے وہ آفس کے کام سے اپنے بڑے صاحب کے پاس جاتی ہو، اور یہ بھی ممکن ہے بڑے صاحب کا ایک الگ دفتر ہو۔ یہ تعویل عاقب کو بہت ناگوار گزری اور وہ اپنی ماں سے بھی ناراض ہو گیا جو اس کی حمایت کرنے کی بجائے بہو کا ساتھ دے رہی تھی۔ وہ گھر آ کر اپنی سوچوں سے الجھتا رہا اور پھر کسی خطرناک ارادے میں غرق ہو گیا۔ اس کی ذہنی رداب پوری طرح بہک چکی تھی۔ اسے یقین ہو گیا تھا اس دنیا میں اس کا کوئی ہمدرد نہیں، حتیٰ کہ اس کے اپنے گھر والے اور ماں تک سدرہ کی ہی طرفداری کر رہے ہیں۔ جب سدرہ گھر لوٹی اس نے خوب جھگڑا کیا، جھگڑتے جھگڑتے رات بھیگ گئی۔ اس بے سکونی میں کسی نے کھانا بھی نہ کھایا۔ روتے سسکتے ڈرے سے بچے بالآخر بھوکے ہی سو گئے۔ سدرہ نے اپنی ذہنی اذیت سے فرار اختیار کرنے کی خاطر نیند کی ایک گولی کھا لی تاکہ کچھ دیر تو سکون سے سو سکے۔ وہ اکثر جھگڑے کے بعد خواب آور گولی پھانک لیا کرتی تھی تاکہ ٹینشن کی کیفیت میں شب بیداری کا عذاب نہ سہنا پڑے، کیونکہ صبح اٹھ کر آفس جاتا ہوتا تھا۔ اس کے سوا سدرہ کو کوئی اور حال نظر نہیں آتا تھا، کیونکہ عاقب کو سمجھانا اور قائل کرنا اس کے بس کی بات نہیں تھی۔ شاید وہ قائل معقولیت کی باتوں سے آگے نکل چکا تھا۔ آدھی رات کے بعد جب سدرہ اور بچے گہری نیند سو رہے تھے، اپنی سلگتے الاؤ کی اذیت برداشت نہ کرتے ہوئے عاقب نے وہ کام کر دیا جس کا کوئی تصور بھی نہ کر سکتا تھا۔ اس نے تیز چھری سے پہلے بچوں کے باری باری گلے کاٹے، پھر بیوی کو بھی اسی طریقے سے موت کی نیند سلانے کے بعد اپنے گلے پر چھری پھیر لی، تاہم وہ زندہ بچ گیا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے نشان عبرت بنانا منظور تھا۔ صبح صبح دودھ والے نے حسب معمول دروازہ بچایا۔ اس کی نظر واقعتاً چوکھٹ پر گئی جہاں سے خون کی لکیریں بہہ کر باہر آ چکی تھی۔ اس نے گھبرا کر محلے والوں کو اطلاع کی۔ سارے محلے میں ایک شور مچ گیا۔ پھر پولیس آ گئی۔ دروازہ توڑ کر جب اندر داخل ہوئے تو بڑا ہی بھیانک منظر تھا۔ لہو کمرے سے صحن میں بہتا ہوا بیرون دروازے کی چوکھٹ تک آ چکا تھا۔ اس دل سوز منظر کو دیکھنے کی میں تاب نہ تھی۔ بدقسمتی سے عاقب صرف بے ہوش ہوا تھا۔ اس کی شہرت کٹنے سے بچ گئی تھی۔ ہوش میں آنے کے بعد وہ سلاخوں کے پیچھے تھا۔ ڈی این اے کی رپورٹ نے یہ ثابت کر دیا کہ تینوں بچے اس کے لخت جگر اس کا اپنا لہو تھے، اور یہ حقیقت سبھی کے لیے اور بھی افسوسناک تھی کہ معصوم بے گناہوں کے خون سے ان کے حقیقی والد نے ہی اپنے ہاتھ رنگ لیے تھے۔ خدا ایسے نفسیاتی مریضوں سے بچائے جو اپنا علاج کرانے کے بجائے دوسروں کی زندگی کو اپنے شک و شبہات کی بھینٹ چڑھا دیتے ہیں
تاہم اگر ایسے لوگوں کی سمجھ میں یہ بات آ جائے کہ ان کے ساتھ کوئی سنگین نفسیاتی مسئلہ ہے تو سارا مسئلہ ہی حل ہو جائے۔ حقیقت یہ ہے ایسا مریض خود اپنا مرض نہیں پہچان سکتا، سو اس قسم کی صورتحال میں گھر والوں کو کسی نہ کسی تدبیر کے ذریعے انہیں علاج کے لیے آمادہ کر لینا چاہیے تاکہ دوبارہ نارمل زندگی کی طرف لوٹ سکیں۔ کیسی لگی کہانی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ مزید ایسی سبق آموز واقعات اور کہانیوں کے لیے میرا چینل سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر لیجیے گا تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچتی رہیں۔ مجھے آپ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔